یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ شام کے 5 بجنے والے ہیں۔ آئیے اب خبریں سنتے ہیں۔ جی جناب، آج کیسا موسم ہے اور یقیناً آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہوگا۔ تو یہ تھوڑا سا عجیب سا لگ رہا تھا۔ پروڈیوسرس نے بھی بولنا شروع کر دیا ساتھ ساتھ۔ یہ ریڈیو ہے، ان کو بھی شوق تھا کہ میں پروگرام کروں۔ وہ تو بس شوق میں آ گئے کیونکہ آزادی تھی بھائی۔ پروڈیوسر بولنا شروع کر دیے۔ 7 منٹ ڈکاریں تھی، ڈکاروں کی آواز تھی۔ کراس لگا دیا کہ کوئی پروڈیوسر کمپیئر کے ساتھ نہیں بیٹھے گا، اور آج تک بولتا رہتا ہوں، بول رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک ہے؟ آج ایک بڑے دلچسپ واقعے کے ساتھ آپ کی خدمت حاضر ہوں۔ میں نے کہا تھا نا کہ ریڈیو میں بہت سارے دلچسپ واقعات ہوئے ہیں۔ پس پردہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو نہیں پتہ ہوتا، ہم سب کو پتہ ہوتا ہے، اور ہم نے کافی اس کو انجوائے کیا ہوتا ہے۔ 1986 کا دور ہے۔ ابھی ہم ریڈیو میں نہیں آئے تھے، تو ہم سنتے تھے ریڈیو، اس وقت کافی سنا جاتا تھا۔ اور چونکہ ہم اسٹوڈنٹ تھے تو فارغ اوقات میں ریڈیو ہی سنتے تھے۔ ٹیلی ویژن بھی تھا اپنی جگہ پر، لیکن ریڈیو کا کیونکہ بچپن سے شوق تھا سننے کا، تو ہم سنتے تھے، ایک عادت تھی۔ تو ایک ہم نام سنتے تھے، نئی طرز نشریات۔ ریڈیو میں نئی طرز نشریات سلیم گیلانی صاحب نے انٹروڈیوس کرائی تھی، اور وقت اور حالات کے مطابق وہ ایک نئی چیز تھی، اور ریڈیو کو لسنرز کے ساتھ قریب کرنے کا ایک پلان بنایا گیا تھا۔ اس کا نام دیا تھا نئی طرز نشریات، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جو شخص بات کر رہا ہے وہ لسنر سے اس انداز میں بات کرے تاکہ یہ پتہ چلے، یہ احساس ہو لسنر کو، یہ شخص مجھ سے بات کر رہا ہے اور کسی سے نہیں کر رہا۔ تو یہ ایک اچھا عمل تھا اور اچھا پلان تھا، لیکن وہ اس پر جو عمل کیا گیا وہ اس پر کنٹرول نہیں کیا گیا۔ عمل پر کنٹرول ہوتا ہے نا، اگر ایک چیز کوئی آرڈر کیا جاتا ہے، اس پہ عمل درآمد بھی ہو، تو وہ کچھ آگے ہی نکل گیا تھا، اس کا پھر وہ منفی اثرات آنا شروع ہو گئے۔ اور اس جو یہ اثرات ہوئے اس میں پھر کچھ واقعات بھی پیدا ہوئے جو بڑے دلچسپ ہیں۔ اب ہوتا کیا تھا کہ اس سے پہلے ایک پریزنٹیشن سیکشن ہوتا تھا پورا ریڈیو پاکستان میں۔ وہ تو مجھے بعد میں پتہ چلا جب میں ریڈیو پاکستان میں ایز اے پروڈیوسر بھرتی ہوا، اس کے بعد پھر ہم نے کام کرنا شروع کیا۔ تو پریزنٹیشن جو سیکشن ہے وہ تمام اہم ہوتا تھا، اور تمام اناؤنسرز اس سیکشن کے انڈر ہوتے تھے، اور اس سیکشن کا جو ہیڈ ہوتا تھا سینئر پروڈیوسر ہوتا تھا، کیونکہ پریزنٹیشن ساری ریڈیو پاکستان کی کاؤنٹ ہوتی تھی اور ان کو دکھانا ہوتا تھا۔ اب ایسا نہیں ہوا۔ اب کیا ہوا؟ پروڈیوسرز کو آزاد کر دیا گیا کہ آپ اپنا ایک گھنٹے کا ایک چنک رکھ لیں، اس کا کوئی بھی نام رکھ لیں، اپروو کرا لیں، اور آپ اپنے کمپیئر کو پروگرام دیں اور بات کرنا شروع کر دیں، اور آپ بھی بات کریں تاکہ اگر کوئی خط آتے ہیں، ٹیلی فون آتے ہیں، ای میل وغیرہ، اس کا آپ جواب دے سکیں۔ تو ٹھیک ہے، اب کام شروع ہو گیا۔ کمپیئرس اس زمانے میں جو اناؤنسرز تھے ان کو آہستہ آہستہ کمپیئر کیا، لیکن ان کا جو انداز تھا وہ اناؤنسمنٹ سے مطلب کافی متاثر تھے۔ وہ کمپیئر نہیں کر رہے تھے، کمپیئرنگ نہیں کر سکتے تھے۔ وہ ایک نپاتلا جو اسٹائل ہے، فرض کریں وقت بتانا ہے، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ شام کے 5 بجنے والے ہیں۔ آئیے اب خبریں سنتے ہیں۔ اب وہ اس انداز میں کمپیئرنگ نہیں کر سکتے۔ فرض کریں کسی موضوع پہ بات کر رہے ہیں کہ جی جناب آج موسم کیسا ہے، مجھے لگتا ہے کہ بہت اچھا موسم ہے اور آپ بھی انجوائے کریں۔ اب اگر وہ اناؤنسر ایسے بولتا تھا، جی جناب آج کیسا موسم ہے اور یقیناً آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہوگا، تو یہ تھوڑا سا عجیب سا لگ رہا تھا۔ اب اس چیز کو ختم کرنے کے لیے اناؤنسر بیچارے سائڈ پہ ہو گئے، نئے کمپیئر آ گئے۔ اب نئے کمپیئرس آرٹسٹ بھی تھے، جو ریڈیو ٹیلی ویژن کے آرٹسٹ بھی تھے، ان کو بھی آگے کیا گیا تاکہ پاپولر لوگ آگے آ جائیں۔ بولنا شروع کر دیا، پروڈیوسرس نے بھی بولنا شروع کر دیا ساتھ ساتھ۔ اب یہاں پر بھی کراچی میں میں نے دیکھا کہ ایسے بہت سارے پروڈیوسرس تھے جن کی آواز میں نہیں سمجھتا کہ وہ ریڈیو کے قابل تھی۔ ظاہر ہے ریڈیو آواز کی دنیا ہے، اور جب پہلی جو اٹیمپٹ ہے، پہلی فرصت میں آواز اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتی، اچھی نہیں لگتی، آپ ریڈیو بند کر دیں گے، آگے کیا بولے گا؟ تو وہ آواز کی بات ہے تو آواز ہی اچھی نہیں ہو۔ اب وہ بہت سارے ایسے لوگ تھے جو آواز
ان کا ساتھ نہیں دے رہی تھی، نہ ہی ان کا لب و لہجہ ساتھ دے رہا تھا. تو وہ پھر لینگویج کا بھی خیال نہیں ہوتا تھا، گرامر کا بھی نہیں ہوتا تھا. تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ لوگوں نے تنقید کرنا شروع کر دی، اور لوگ آہستہ آہستہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. اور جو سنجیدہ لوگ تھے، جو ریڈیو سنتے تھے، جو پرانے لوگ تھے، وہ بہت تنقید کرتے تھے، کہتے تھے یہ ہم کیا سن رہے ہیں، یہ ریڈیو ہے. تو پھر ہمیں جواب دینا پڑتا تھا جی یہ نئی طرز نشریات ہے. اس کا بڑا ہم نے دفاع کیا، کرتے رہے. آج بھی سلسلہ جاری ہے، لیکن آہستہ آہستہ وہ چینج ہو گیا. لیکن خیر، کوئٹہ میں 1992 میں گیا، وہاں 94 تک تھا. وہاں ہمارے ایک پروڈیوسر تھے، بہت ہی پیاری شخصیت، بہت ہی نفیس، ابو الخیر زلان ان کا نام تھا، پشتو کے پروڈیوسر ہوتے تھے. تو ان کو بھی شوق تھا کہ میں پروگرام کروں. اب کچھ لوگوں نے کہا یار آپ نہیں کریں تو اچھی بات ہے، ان کو پتا ہوتا تھا کہ یہ پروگرام کیسے کریں گے. اب وہ کمپیئر جو ہے وہ 15 منٹ کا پروگرام ہے فرض کریں، اس میں 10 منٹ تو پروڈیوسر بولتے رہے، اور 5 منٹ پروڈیوسر پروگرام کا جو میزبان ہے وہ دیکھتا رہا، بولتا رہا، ہاں ہوں یوں کرتا رہا، اس طرح سے. اب وہ یہ کہ پروگرام تو جب ختم ہو گیا تو ڈیوٹی افسر نے اس کی جب رپورٹ لکھی تو اس میں ایک بڑا اچھا جملہ لکھا، اور واقعی وہ ہوا تھا. وہ یہ تھا کہ وہ کھانا کھا کے آئے تھے، اس کے بعد پروگرام کرنے تھے. اب ظاہر ہے یہ تمام چیزیں لوازمات دیکھنے پڑتے ہیں کہ پروگرام کرنے کے لیے کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے. پہلے تو ہم کھانس بھی نہیں سکتے تھے، اور بہت ہی فریش آواز کے ساتھ آتے تھے، کوئی فملنگ نہیں ہوتی تھی، کوئی ریپیٹیشن نہیں ہوتی تھی. تو یہ تمام چیزیں بڑی پریکٹس کے ساتھ ہوتی تھی. اب پروڈیوسر کی تو پریکٹس تھی ہی نہیں، وہ تو بس شوق میں آ گیا، کیونکہ آزادی تھی بھائی، پروڈیوسر اب بولنا شروع کر دیے. اس میں انہوں نے کیا لکھا کہ جناب 15 منٹ کا پروگرام تھا، کمپیئر 5 منٹ ان کو موقع دیا گیا، اور پروڈیوسر صاحب بولتے رہے. 10 منٹ تقریباً ان کی آواز گئی. ان 10 منٹ میں 7 منٹ ڈکاریں تھیں، ڈکاروں کی آواز تھی. وہ کھانا کھا کے گئے تھے، ہر بات کے بعد تو جی جناب کیسے، اس طرح کی باتیں. مجھے تو خیر وہ میں وہاں تھا. اب وہ میٹنگ ہوئی، ہمارے اسٹیشن ڈائریکٹر تھے آغا خالد سلیم صاحب، بہت بڑے دبنگ قسم کے آدمی، بہت بڑے رائٹر بھی ہے، سندھی ڈراموں کے اور کہانی کار تھے. وہ آئے، انہوں نے بلایا ان کو کہ آغا صاحب آپ نے یہ کیا کیا ہے. ابو الخیر سلام صاحب کہنے لگے صاحب ڈکار تو آئے گی، ہم کیا کریں گے، تو مجبوری ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا صاحب اگر آپ کو ڈکار آتی تو پروگرام کیوں کیا کریں، پروگرام نے تو آپ نے ہمیں اجازت دی پروگرام کریں. اس کے بعد انہوں نے آغا خالد سلیم صاحب نے کراس لگا دیا کہ کوئی پروڈیوسر کمپیئر کے ساتھ نہیں بیٹھے گا، کمپیئر پروگرام کرے گا. اور پھر ہوا یہ تمام چیزیں پر ہیڈ کوارٹر چلی گئی، اور ہیڈ کوارٹر سے ایک آفس آرڈر ملا. اس میں کہا گیا تھا کہ جو بھی پروڈیوسر اگر بولنا چاہتا ہے تو وہ سب سے پہلے آڈیشن کے مرحلے سے گزرے گا، اس آڈیشن کو کلیئر کرے گا، اگر اس میں پاس ہوتا ہے تو اس کو پھر مائک پہ آنے کی اجازت ہے. تو وہ پھر اسلام آباد جاتے تھے آڈیشن ریکارڈنگ، اس کے بعد تقریباً 90% فیل ہوتے تھے اور 10% پاس ہو جاتے تھے، تو وہ پھر ان کو اجازت ملی تھی. اور مجھے اس بات پہ فخر ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے اس آواز سے نوازا کہ میں بھی ریڈیو پاکستان کی AA کیٹیگری کہلاتی ہے، اس کے بعد آؤٹ اسٹینڈنگ کہلاتی ہے. مجھے وہ اعزاز ملا اور میں بولتا رہا، اور آج تک بولتا رہتا ہوں، بول رہا ہوں. تو یہ ایک چھوٹا سا واقعہ تھا، میں نے کہا آپ سے شیئر کروں کہ ریڈیو میں اس طرح کے بھی بڑے اور واقعات ہیں جو آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گا. تو یہ اگر آپ کو واقعہ یا یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا، اپنے دوستوں کو بھی شیئر کیجیے. اور اگر ابھی تک آپ نے اس کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو، تو اس کو سبسکرائب ضرور کریں، تاکہ جو ہر آنے والی نئی ویڈیو ہے وہ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.